مزید ناظرین، ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے، بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر دیجئے تاکہ آپ کو ہر نیو آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ ملتی رہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو منگتا سوہنے نبیدہ کی طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جس کے قبضہ قدرت میں ہم سب کی جان ہے۔ معزز سامعین گرامی، امید کرتے ہیں کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ رب العزت ہمیں گناہوں سے بچنے والی، نیکیاں کرنے والی لمبی زندگی عطا فرمائے، آمین ثم آمین، بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم۔ معزز سامعین گرامی، ایک مرتبہ مدینہ منورہ میں ایک خاتون کا انتقال ہو گیا تو اسے نہلانے کے لیے، غسل دینے کے لیے ایک پیشہ ور خاتون کو بلایا گیا تاکہ وہ میت کو غسل دے۔ عورت نے آ کر میت کو غسل دینا شروع کر دیا تو وہاں موجود چند عورتوں سے غسل دینے والی عورت نے کہا کہ یہ عورت مرنے والی بدکار اور گناہگار عورت تھی اور اس نے اپنی ساری زندگی میں بہت زیادہ گناہ کیے تھے۔ ابھی غسالہ نے اپنے الفاظ مکمل بھی نہ کیے تھے کہ غسالہ یعنی غسل دینے والی عورت کا ہاتھ میت کے جسم سے چپک کر رہ گیا۔ چند لمحوں تک وہ اپنے طور پر ہاتھ چھڑانے کی کوشش میں مصروف رہی، مگر جب سخت جدوجہد کے بعد بھی اس کا ہاتھ میت سے جدا نہ ہوا تو اس نے چیخ و پکار شروع کر دی۔ وہاں پر جو لوگ اور سوگوار موجود تھے وہ یہ دہشتناک منظر دیکھ کر کانپ اٹھے۔ انہوں نے آج تک ایسا روح فرسا منظر نہ دیکھا تھا۔ اس غسالہ کی حالت دیدنی تھی، اس کے چہرے پر موت کی زردی چھا چکی تھی اور لگتا تھا کہ مرنے والی غسالہ کو بھی اپنے ساتھ ہی لے کر جائے گی۔ بالآخر گھر پر موجود چند بزرگوں نے یہ فیصلہ کیا کہ فوری طور پر کسی عالم دین سے رجوع کیا جانا چاہیے۔ چند علماء دین سے فوری طور پر رجوع بھی کیا گیا، مگر وہ اس انوکھے اور جان لیوا مسئلے کا کوئی حل پیش نہ کر سکے۔ اب صورتحال یہ تھی کہ ایک طرف میت کو دفنانے میں تاخیر ہو رہی تھی اور دوسری طرف غسالہ زبردست اذیت میں مبتلا تھی۔ کچھ لوگوں نے یہ تجویز پیش کی کہ غسالہ کا ہاتھ کاٹ کر میت سے الگ کر دینا چاہیے۔ یہ تجویز تو غسالہ پر بجلی بن کر گری اور وہ مزید چیخ و پکار کرنے لگی۔ جب کسی طور پر بھی صورتحال پر قابو نہ پایا جا سکا تو سوگواروں میں سے موجود اللہ کے ایک بندے نے کسی خاص بزرگ کا نام لے کر کہا کہ ان سے رجوع کیا جانا چاہیے۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ بزرگ فقہ کے مسائل چٹکیاں بجاتے ہی حل کر دیتے ہیں۔ چونکہ اس انوکھے اور اذیت ناک مسئلے کو کسی طور پر بھی نمٹانا مقصود تھا، اس لیے فوری طور پر اس بزرگ سے رجوع کیا گیا۔ وہ کافی دیر تک خاموشی سے اس مسئلے پر غور و فکر کرتے رہے اور پھر کہنے لگے، غسالہ نے مرنے والی عورت پر بہتان لگا کر یقیناً اس کی روح کو اذیت پہنچائی ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اسے سزا دی ہے۔ یہ وہ عذاب ہے جسے قدرت نے اس واقعے کے حوالے سے ظاہر کر دیا ہے۔ جب غسالہ تک ان بزرگ کے خیالات پہنچائے گئے تو اس نے روتے روتے اعتراف کر لیا کہ اس نے مرحومہ پر بدکاری کا جھوٹا الزام لگایا تھا۔ غسالہ کے اعتراف جرم پر دوبارہ ان بزرگ سے رابطہ کیا گیا تو بزرگ کہنے لگے، بلا شبہ مرنے والی ایک پاک باز خاتون تھی، اس نے زندگی میں کبھی کوئی گناہ یا بدکاری نہیں کی تھی، لہٰذا اللہ تعالیٰ نے دنیا میں مرحومہ کی پاک سازی کو داغدار ہونے سے بچانے کے لیے اس غسالہ کو سزا دی ہے تاکہ دوسرے اسے دیکھ کر عبرت حاصل کر سکیں۔ بزرگ فرمانے لگے کہ بہتان ترازی کے جرم میں اگر غسالہ کے جسم پر 100 درے لگائے جائیں، 100 کوڑے مارے جائیں تو اس طرح غسالہ کا ہاتھ میت سے الگ ہو جائے گا۔
چنانچہ بزرگ کے حکم کی تعمیل میں جب گسالہ کو 100 درے 100 کوڑے لگائے گئے تو گسالہ کا ہاتھ خود بخود میت سے الگ ہو گیا۔ یہ عظیم بزرگ جن کے فتوے سے اس انوکھے مسئلے کو حل کیا گیا وہ حضرت امام مالک بن انس رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ معزز سامعین گرامی، آج کس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں کسی پہ بھی بغیر کسی ثبوت کے گناہ سر نہیں لگانا چاہیے، نہ کسی پہ کوئی بہتان لگانا چاہیے۔ آپ نے دیکھا کہ وہ پاک باز خاتون پہ اس نے بہتان لگایا اور اس کی سزا اللہ رب العزت نے اسی وقت اس عورت کو دے دی۔ آخر میں صرف اتنا ہی کہنا چاہوں گا کہ دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت کی بھی تیاری کر لیجئے، گناہوں سے بچتے رہیے، نیکیاں کرتے رہیے، نمازوں کو ان کے وقت پہ ادا کرتے رہیے۔ انشاءاللہ عز و جل بروز قیامت ہمارا بھی بیڑا پار ہو جائے گا۔ اپنے منگتا سونے نبیدہ کو دیجیے اجازت، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔